بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنگ چینگ، مصنف ابن صفی۔ دوسری صبح بڑی خوشگوار تھی۔ جزیرے کی طرف سے آنے والی گرم گرم سی خوشبوؤں میں بسی ہوئی تھی۔ جیمسن اور ظفر الملک عرشے پر کھڑے گہری گہری سانسیں لے رہے تھے۔ لانچ ایسی جگہ پر لنگر انداز تھی جہاں دونوں طرف اونچی اونچی چٹانیں دیواروں کی طرح کھڑی تھیں۔ کھلا سمندر آنکھوں سے اوجھل تھا اور جزیرے کے مناظر بھی دکھائی نہیں دیتے تھے۔ بڑی گھٹن ہے، دفتن ظفر بولا۔ ایک دیوانے کے ہتھے چڑھ گئے ہیں، جیمسن نے اس کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ ضروری نہیں ہے کہ عمران صاحب ہر معاملے میں دانشمندی کا ثبوت دیں، جیمسن بولا۔ جو کچھ بھی ہوا ہے اس کے علاوہ اور کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا، ظفر بولا۔ یہ پرپیچ راستہ اختیار کرنے کی بجائے انہی وسائل پر انحصار کیا جا سکتا تھا جن کا تعلق لوئیسا کی ذات سے تھا۔ پتہ نہیں اب وہ اسٹیمر کہاں پر ہوگا، جیمسن نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ ہمارے ٹرانسمیٹر کے دائرہ کار سے باہر نہ ہوگا، ہم کسی وقت بھی اس سے رابطہ قائم کر سکیں گے، ظفر نے کہا۔ یہ فراگ انتہائی سور معلوم ہوتا ہے، جیمسن بولا۔ اس لیے عمران صاحب کی ہدایت ہے کہ کسی وقت بھی غافل نہ رہا جائے۔ ہو سکتا ہے کہ توقعات اور اصلیت میں گہرا تضاد ہو، ظفر بولا۔ ہائے ہائے، اب تو آپ بھی بڑی زوردار اردو بولنے لگے ہیں، جیمسن چڑھانے کے سے انداز میں بولا۔ ویسے ہی بور بہت ہو رہا ہوں، تم اپنی چونچ بند رکھو، ظفر بولا۔ بوریت سی بوریت ہے، ایک فراگ کے قبضے میں ہے اور دوسری عمران صاحب سے چمٹی رہتی ہے۔ آپ تو بالکل صفر ہو کر رہ گئے ہیں یور ہائنس، جیمسن نے کہا۔ للی ہاروے بہت اچھا گاتی ہے، ظفر بولا۔ دیر تک کیجیے اس کی باتیں، شاید اسی طرح جی بہلا رہے، جیمسن نے کہا۔ بکواس بند کرو، ظفر بولا۔ اوکے یور ہائنس، آپ کی تنہائی اور اداسی پر اظہار افسوس کر رہا تھا یہ خادم، جیمسن نے کہا۔ شکریہ، اس کی ضرورت نہیں، ظفر بولا۔ اچانک جوزف ادھر آ نکلا۔ وہ ابھی مادری پریسٹ ہی کے میک اپ میں تھا۔ یہ سمندری مینڈک مجھے تو قابل اعتماد نہیں رکھتا، جوزف بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ پتہ نہیں باس کس بنا پر بھروسہ کر بیٹھے ہیں۔ تمہیں کیا غم ہے، پیے جاؤ، 6 بوتلوں والی پابندی سے پیچھا چھوٹا، بیرل دبائے بیٹھے رہو، جیمسن نے برا سا منہ بنا کر کہا۔ واہ واہ، کیا شراب ہے، لیکن کب تک ساتھ دے گی، پتہ نہیں، کب تک ادھر ادھر بھٹکنا پڑے، جوزف بولا۔ تم روز بروز عقل مند ہوتے جا رہے ہو، جیمسن نے کہا۔ بے وقوف تو کبھی نہ تھا مسٹر، بس اتنی سی بات ہے کہ باس کے سامنے بچہ بنے رہنے کو جی چاہتا ہے، جوزف نے کہا۔ رات والدہ صاحبہ باپ ہی کے کیبن میں تھی، جیمسن بولا۔ کیا بکواس رکھی ہے تم نے، ظفر نے جیمسن کے شانے پر ہاتھ مار کر ناخوشگوار لہجے میں کہا۔ دفتن اسٹیمر جاگ اٹھا، وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا تھا۔ ہائے، اب کہاں، جیمسن چونک کر بولا۔ اپنے کام سے کام رکھو، ظفر بولا۔ کوئی کام ہو تو رکھو نا، پتہ نہیں کس جنجال میں آپ پھنسے ہیں، جیمسن بولا۔ میرے ماموں سے نہیں ملو گے، جوزف اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا مسکرایا، لیکن شاید جیمسن کا موڈ خراب تھا، اس نے منہ پھیر لیا۔ ٹھیک اسی وقت لانچ کے عملے کی ایک آدمی نے ہانک لگائی۔ حضرات، کھانے کی میز پر، ناشتے کی میز کے گرد فراگ کے علاوہ اور سب موجود تھے۔ للی ہاروے پہلے ہی کی طرح ہنسمکھ لگ رہی تھی، لیکن امبینی کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے ساری رات وہ سوئی نہ ہو، اور عمران کے چہرے پر ازلی حماقت کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ جوزف کو دیکھ کر وہ احتراماً کھڑا ہو گیا تھا، لیکن لڑکیاں اپنی جگہ سے ہلی بھی نہیں تھیں۔ آنریبل فراگ تشریف نہیں رکھتے، جیمسن بولا۔ استراحت فرما رہے ہیں، عمران نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ اور میں آپ پر اس طرح فرمانے والا ہوں، عمران بولا۔ میں خود بھی یہی چاہتا ہوں، سمندری ہوا کی شوریت نے میرے بال تباہ کر کے رکھ دیے ہیں۔ داڑھی فرعون کی موم چڑھی داڑھی معلوم ہونے لگی ہے، جیمسن نے کہا۔ جلد ہی موسیٰ بن کر دکھا دوں گا، عمران بولا۔ کیا آپ مجھ سے کچھ ناراض ہیں یور میجسٹری، جیمسن بولا۔ فراگ شکایت کر رہا تھا کہ تم وقتاً فوقتاً اسے آنکھ مارتے رہتے ہو، یہ بہت بری بات ہے، اور جیمسن نے دانت نکال دیے۔ فرانسیسی میں گفتگو کرو، امبینی بولی۔ بالکل ایسا معلوم ہو رہا ہے جیسے کچھ بندر آپس میں لڑ پڑے ہوں، یہ کون سی زبان ہے، اسپینی مائی لیڈی، عمران بڑے ادب سے بولا۔ مجھے افسوس ہے کہ میں اسپینی نہیں سمجھ سکتی، پتہ نہیں تم لوگ کیا باتیں کرتے رہتے ہو، امبینی بولی۔ یہ دونوں بہت اداس ہیں، عمران نے ظفر اور جیمسن کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ یہ کیوں اداس ہیں، امبینی نے پوچھا۔ آنریبل فراگ نے انہیں کسی قابل نہیں سمجھا، عمران بولا۔ کیا مطلب، امبینی بولی۔ بتاؤ بھائی مطلب، عمران نے ظفر کی طرف دیکھ کر کہا، اور وہ جھیپی ہوئی سی ہنسی کے ساتھ بولا۔ میں تو نہیں سمجھتا کہ میں اداس ہوں۔ میں تو ہوں، جیمسن بول پڑا۔ اچھا، تو پھر بتاؤ کہ کیوں اداس ہو، امبینی نے کہا۔ اپنی داڑھی کی وجہ سے، شاید ادھر کی لڑکیوں کو داڑھی پسند نہیں ہے، جیمسن بولا۔ لڑکیوں سے تم لوگوں کو کیا سروکار،
امینی کے لہجے میں تلخی تھی۔ پتہ نہیں تم فرشتوں نے ادھر کا رخ کیوں کیا تھا؟ امینی بولی۔ بولو، عمران نے جیمسن کی طرف دیکھ کر کہا، اور جیمسن نے احمقانہ انداز میں دانت نکال دیے۔ پھر کچھ دیر بعد انہیں فراق کی دھاڑنے کی آواز سنائی دی۔ ہم تفریحی سفر پر نہیں نکلے ہوئے، ابھی تک ناشتہ ختم ہی نہیں ہوا۔ وہ سب کھڑے ہو گئے اور عمران ہکلایا، ہم تیار ہیں یور آنر، تم میرے ساتھ آؤ۔ فراگ نے عمران کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہا۔ لانچ کی رفتار کم ہو گئی تھی۔ وہ دونوں عرشے پر آئے۔ بائیں جانب ایک ہرے بھرے جزیرے کے ساحل سے لانچ لگ رہی تھی۔ دائیں طرف ننگی چٹانوں کا سلسلہ دور دور تک پھیلا ہوا تھا اور یہاں سے بھی کھلا سمندر دکھائی نہیں دیتا تھا۔ یہی وہ جزیرہ ہے جہاں سے ہم مکاروں کے سلسلے میں کچھ کر سکیں گے، فراگ بولا، اور عمران نے چاروں طرف نظر دوڑاتے ہوئے پوچھا، کیا یہ بالکل ویران ہے؟ نہیں، سانپ اور بچھو بھی ہیں یہاں پر، فراگ نے کہا۔ اچھا اچھا، میرا مطلب تھا پھاڑ کھانے والے جانور تو نہیں ہیں؟ عمران نے پوچھا۔ کیا تم درندوں سے ڈرتے ہو؟ فراگ نے کہا۔ نہیں، میں تو ان سے بہت محبت کرتا ہوں، فوراً مار ڈالتے ہیں، سسکا سسکا کر نہیں مارتے، عمران نے کہا۔ تم ہر موقع پر بکواس کرنے لگتے ہو، فراگ بولا۔ معاف کیجیے گا، دراصل میں بہت خوش ہوں کہ آپ جیسا مہربان مالک مل گیا ہے، ورنہ میں تو ہفتوں بولنے کو ترستا تھا، عمران نے کہا۔ لانچ لنگر انداز ہو گئی تھی۔ فراگ کی تمام تر توجہ عمران کی طرف تھی۔ دفتن اس کے ہونٹوں پر عجیب قسم کی مسکراہٹ نمودار ہوئی اور اس نے عمران کا شانہ تھپک کر کہا، فکر نہ کرو، تمہاری ساری محرومیوں کا ازالہ ہو جائے گا، فراگ بولا۔ وہ لانچ سے خشکی پر اترے اور ایک جانب چل پڑے۔ فراگ آگے چل رہا تھا۔ چاروں طرف چوڑے پتوں والی جھاڑیاں بکھری پڑی تھیں، لیکن ان کے درمیان یہ پگڈنڈی بہت پرانی معلوم ہوتی تھی۔ فراگ نے پہلی پگڈنڈی ہی تلاش کی تھی۔ فراگ، عمران، ظفر اور جیمسن کے علاوہ اور سب لوگ لانچ پر ہی تھے۔ جوزف کو بھی ساتھ نہیں لیا گیا تھا۔ میرا خیال ہے کہ پڑاؤ ڈالنے کے لیے کسی مناسب جگہ کی تلاش ہے آپ کو، عمران نے فراگ کو مخاطب کیا۔ جگہ موجود ہے، تمہیں درختوں کی چھاؤں میں نہیں بسر کرنی پڑے گی، فراگ نے کہا۔ بہت بہت شکریہ، آپ اپنے خادموں کے آرام کا بہت خیال رکھتے ہیں، عمران نے کہا۔ مستقل مکھن لگائے چلے جا رہے ہو، جیمسن نے آہستہ سے کہا۔ خاموشی سے سنتے رہو، دخل اندازی مت کرنا، جیمسن بولا۔ اتنا بور ہو چکا ہوں کہ تیر اندازی بھی کر سکتا ہوں، جیمسن بولا۔ وہ اپنی اپنی دھن میں آگے بڑھے چلے جا رہے تھے کہ دفتن بائیں جانب سے ایک فائر ہوا۔ فراگ بڑی پھرتی سے زمین پر لیٹ گیا اور سب نے اس کی تقلید کی۔ اوہ، تو یہاں بھی، وہ دانت پیس کر بولا۔ سبوں نے ریوالور نکال لیے تھے۔ فائر پھر ہوا، لیکن اس بار سمت کسی قدر بدل گئی تھی۔ ناچ ناچ کر فائر کر رہا ہے، عمران بڑبڑایا۔ تم یقین کے ساتھ کیسے کہہ سکتے ہو کہ ایک ہی آدمی ہے، فراگ بولا۔ میرا تجربہ ہے، عمران بولا۔ بکواس ہے، ہمیشہ یہ سمجھو کہ پوری فوج نے تمہیں گھیر رہی ہے، تبھی تم اپنا بچاؤ کر سکو گے، فراگ بولا۔ کہیں کوئی سانپ ٹارگٹ پریکٹس نہ کر رہا ہو یور آنر، عمران نے کہا۔ تم آدمی ہو یا خبیث؟ اس وقت بھی مجھ پر طنز کر رہے ہو، فراگ بولا۔ پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ بہت خوش ہوں، عمران بولا۔ وہ تیسرے فائر کے منتظر تھے کہ اچانک تھوڑے فاصلے پر ایک پتھر آ کر گرا۔ نہیں، عمران نے فراگ کے ریوالور والے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ فراگ بولا۔ یقین کیجئے، وہ تنہا ہے، عمران بولا، اور ہماری پوزیشن کا اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا ہے، ورنہ پتھر کبھی نہ پھینکتا، عمران نے کہا۔ لڑکے، تم واقعی تجربہ کار ہو، فراگ نے طویل سانس لی۔ عمران ایسا ایسا بائیں جانب رینگنے لگا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ فراگ نے سرگوشی کی۔ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں، آپ لوگ یہیں ٹھہریے، عمران نے کہا۔ سانپوں سے ہوشیار رہنا، فراگ بولا۔ فکر نہ کیجیے، عمران نے کہا۔ وہ کسی سانپ ہی کی طرح بے آواز رینگتا ہوا آگے بڑھتا رہا۔ اس کے ساتھی جہاں تھے وہیں رکے رہے۔ تیسرا فائر ہوا اور اس بار تو عمران نے نہ صرف سمت کا بلکہ فاصلے کا بھی اندازہ لگا لیا۔ فائر کرنے والا دور نہیں تھا، لیکن شاید اسی کی نسبت کسی قدر نشیب میں تھا۔ عمران بہت احتیاط سے آگے بڑھتا رہا اور پھر اسے اپنا شکار نظر آ گیا۔ وہ بھی اسی کی طرح جھاڑیوں کی اوٹ میں سینے کے بل رینگ رہا تھا۔ دفتن عمران نے اس پر چھلانگ لگائی اور دبوچ لیا۔ آواز نکلی تو میرا بے آواز پستول تمہیں ہمیشہ کے لیے خاموش کر دے گا، اس نے اپنے شکار کو فرانسیسی میں مخاطب کیا۔ یہ پولینیشی ہی معلوم ہوتا تھا۔ اس کا ریوالور عمران کے قبضے میں آ گیا تھا۔ اٹھو، وہ اسے چھوڑ کر اٹھتا ہوا بولا، اور چل پڑو۔ اس نے اسے کور کر رکھا تھا۔ وہ ہاتھ اٹھائے ہوئے عمران کی طرف مڑا اور عمران نے محسوس کیا کہ جیسے غیر متوقع طور پر اس کی تشویش رفع ہو گئی ہو۔ تم کون ہو بھائی؟ اس نے نرم لہجے میں پوچھا۔ اوہ، تو پہچانے بغیر ہی فائرنگ کر دی تھی، عمران نے کہا۔ یہ بات نہیں ہے، تم ادھر کے تو نہیں معلوم ہوتے، وہ بولا۔ میں اسپینی ہوں، عمران بولا۔ کہاں رہتے ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ بولا۔ مڑو اور چل پڑو، عمران نے سخت لہجے میں کہا۔ اس نے چپ چاپ تعمیل کی۔ عمران اس کی گردن سے ریوالور لگائے چل رہا تھا۔
خوب خوب، اس نے فراق کی آواز سنی۔ کیا آپ اسے پہچانتے ہیں یور آنر؟ عمران نے پوچھا۔ نہیں، تم نے بڑا خطرہ مول لیا تھا، آئندہ محتاط رہنا۔ خود آرائی مجھے پسند نہیں ہے، فراق زمین سے اٹھتا ہوا بولا۔ بہت بہتر یور آنر، عمران نے کہا۔ اب فراق قیدی کی طرف پوری طرح متوجہ ہوا۔ کتنے آدمی ہیں تیرے ساتھ، مکاروں کے گندے سور؟ فراق نے کہا۔ میں اکیلا ہوں جناب، وہ بولا۔ کیما کر کے رکھ دوں گا، فراق بولا۔ یقین فرمائیے جناب، اس سے شک نہیں کہ مکارو ہی کا باشندہ ہوں، لیکن تنہا ہوں اور میں نے آپ کو پہچان لیا ہے، وہ آدمی بولا۔ ضرور پہچان لیا ہوگا، اس جاپانی کتے نے میرا حلیہ جاری کرایا تھا۔ کیوں؟ فراق نے کہا۔ درست ہے جناب، اگر آپ اجازت دیں تو جیب سے لافیکتا کی وہ کاپی نکال کر آپ کی خدمت میں پیش کروں، وہ آدمی بولا۔ تم نکالو اس کی جیب سے، فراق نے عمران کی طرف دیکھ کر کہا۔ اس کی جیب میں ایک چاقو بھی برآمد ہوا۔ عمران نے اخبار فراق کی طرف بڑھایا۔ اخبار کی تہ کھولتے ہی فراق کی زبان سے ساکاوا کے لیے ایک موٹی سی گالی نکلی، اور پھر وہ اخبار دیکھتا رہا اور زبان گالیوں پر گالیاں ڈھالتی چلی گئی۔ لو دیکھو، تم بھی دیکھو، اپنی نوعیت کا ایک ہی حرامزادہ ہے۔ فراق نے اخبار عمران کی طرف پھینک دیا۔ اب میری کہانی سنیے جناب، قیدی تھوڑی دیر بعد بولا۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، اس کے ہاتھ پشت پر باندھو، فراق نے جیمسن سے کہا۔ جیمسن نے اپنی ٹائی کھولی اور فراق کے حکم کی تعمیل کرنے لگا۔ قیدی خاموش رہا۔ عمران نے اخبار دیکھ چکنے کے بعد کہا، واقعی بہت چالاک معلوم ہوتا ہے۔ اول درجے کا جھوٹا ہے، قیدی بولا۔ تم کیا جانو؟ فراق اسے گھورنے لگا۔ میں یہی تو بتانے والا تھا کہ ایک طرف تو اس نے یہ بیان جاری کر رکھا ہے اور دوسری طرف ہز میجسٹی کو یقین دلانے کی کوشش کی تھی کہ پرنس ہربنڈا بعافیت مکارو پہنچ گئے ہیں، لیکن عوام انہیں بندرگاہ پر روک کر ان کی اعزاز میں 3 دن تک جشن منانا چاہتے ہیں، اس آدمی نے کہا۔ دلچسپ، فراق کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ چند لمحے اسے گھورتا رہا، پھر بولا، تو محل کے حالات کیا جانو؟ میں شاہی مے خانے کا منتظم ہوں، پالی موگا نام ہے۔ ساکاوا نے ایسے حالات پیدا کر دیے ہیں کہ ہز میجسٹی ہر وقت نشے میں ڈوبے رہتے ہیں۔ ساکاوا کے وزیر اعظم بننے سے پہلے وہ ایسے نہ تھے، ملکہ عالیہ ہی تک محدود تھے، اب تو باقاعدہ روز نئی نئی عورتیں ان کے قریب موجود رہتی ہیں، اس آدمی نے کہا۔ تم کام کے آدمی معلوم ہوتے ہو، لیکن یہاں تمہاری موجودگی کیا معنی رکھتی ہے؟ فراق آہستہ سے بولا۔ لمبی کہانی ہے جناب، اس آدمی نے کہا۔ میں سنوں گا، فراق بولا۔ کیا آپ مجھے اس بیان پر جرح کرنے کی اجازت دیں گے یور آنر؟ عمران بولا۔ ضرور ضرور، فراق نے نرمی سے کہا۔ تم نے اپنا نام غالباً پالی موگا بتایا تھا، عمران بولا۔ جی ہاں، وہ بولا۔ یہ کیوں کر ممکن ہوا کہ ساکاوا ایک طرف تو اخباری بیان جاری کرے اور دوسری طرف بادشاہ سے اتنا بڑا جھوٹ بولے؟ عمران نے کہا۔ بادشاہ کو اخبار سے نفرت ہے۔ ساکاوا کے وزیر اعظم بننے سے پہلے مکاروں میں کوئی اخبار نہیں تھا، اس لیے بادشاہ سے اجازت لے کر لافیکتا جاری کرایا۔ بادشاہ ابھی اخبار نہیں دیکھتا، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ساکاوا نے انہیں مکاروں سے بہت دور کر دیا ہے، وہ شراب اور عورت میں مگن رہتے ہیں۔ یہ اخبار تو میں نے بادشاہ کو پہنچایا تھا، پھر اس کے بعد کیا میں مکاروں میں ٹھہر کر اپنی موت کا انتظار کرتا؟ میری تلاش جاری ہوگی۔ ساکاوا مجھے بھی اپنا آدمی سمجھتا تھا، ورنہ میں اس عہدے پر کبھی بھی فائز نہ کیا جاتا۔ حقیقت یہ ہے کہ دوسرے محب وطن لوگوں کی طرح میں بھی ساکاوا کا دشمن ہوں، پولی موگا نے کہا۔ کیا خیال ہے؟ فراق نے عمران سے سوال کیا۔ کرامت آدمی معلوم ہوتا ہے، عمران بولا۔ تو پھر؟ فراق بولا۔ فی الحال اسے زندہ رہنے دیجیے، عمران نے کہا۔ ساکاوا کے دشمنوں کے ہاتھوں مرتے ہوئے مجھے ذرا برابر بھی افسوس نہ ہوگا، پالی موگا مسکرایا۔ زیادہ بکواس کی ضرورت نہیں ہے، صرف کام کی باتیں کرو۔ یہ بتاؤ کہ یہاں تک کیوں کر پہنچے؟ فراق بررایا۔ ایک سرکاری موٹر بوٹ لے کر نکلا تھا، اس نے کہا۔ وہ کہاں ہے؟ فراق نے پوچھا۔ مشرقی ساحل کی طرف، پالی موگا نے کہا۔ ادھر کے ساحل پر کیوں انکر نہیں کی؟ فراق نے پوچھا۔ ایسے پوشیدہ ساحلوں پر تو وہ مجھے ضرور تلاش کریں گے، اسی غلط فہمی کی بنا پر میں نے آپ لوگوں پر فائرنگ کی تھی، وہ بولا۔ اوہ، تب تو ہمیں یہاں سے ہٹ جانا چاہیے، فراق عمران کی طرف مڑ کر بولا۔ لانچ پر واپس چلو، کچھ اور سوچیں گے، اس کی موٹر بوٹ یہیں رہنے دو تاکہ وہ صرف اسی جزیرے پر اپنی توجہ مرکوز رکھیں، فراق نے کہا۔ معقول مشورہ ہے آنر، عمران بولا۔ اب وہ لانچ کی طرف جا رہے تھے۔ یکناشد دوشد، جیمسن بڑبڑایا۔ خدا غارت کرے، ظفر بولا۔ شاید آج کل آپ خواتین کے تحریر کردہ ناول پڑھ رہے ہیں، زنانہ روزمرہ کے ماہر ہوتے جا رہے ہیں، جیمسن نے کہا۔ بکواس کی تو سر توڑ دوں گا، خیال تھا کہ شاید یہیں چند گھنٹے ٹک جانے کا موقع مل جائے، سمندر نے دماغ چکرا کر رکھ دیا ہے، ظفر نے کہا۔ لانچ پر پہنچ کر فراق نے لنگر اٹھوا دیا اور کیپٹن کو ہدایت دی کہ جتنی تیزی رفتاری سے نکل سکتا ہے ان جزائر سے دور ہٹنے کی کوشش کرے۔
قیدی اسی کے کیبن میں تھا اور عمران کی موجودگی بھی ضروری سمجھی گئی تھی۔ بظاہر فراگ اسے اپنا دایاں بازو سمجھتا تھا۔ اب وہ دوسری کشتیوں کی تلاشی اور زیادہ تندہی سے کریں گے۔ عمران نے فراگ کو مخاطب کیا۔ تم اس کی فکر نہ کرو، مجھ پر چھوڑ دو سب کچھ، فراگ بولا۔ میں مطمئن ہوں یور آنر، عمران بولا۔ فراگ پالی موگا کی طرف دیکھنے لگا۔ اس دوران میں لانچ حرکت میں آ گئی تھی۔ عمران محسوس کر رہا تھا کہ اس کی رفتار بتدریج بڑھ رہی ہے۔ اس کے ہاتھ کھول دو، فراگ نے عمران سے کہا۔ پالی موگا کچھ نہ بولا، شاید وہ فراگ کی وارننگ پر محتاط ہو گیا تھا۔ ادھیڑ عمر کا توانا آدمی تھا، آنکھیں کچھ اداس تھیں اور جبڑے بھاری تھے۔ عمران نے اس کے ہاتھ کھول دیے اور وہ فراگ کی اجازت حاصل کر کے آرام دہ کرسی پر پشت گاہ سے ٹک گیا۔ ایک بات اور، فراگ ہاتھ اٹھا کر بولا، اس جزیرے میں تنہا آدمی درجنوں کی نظروں سے پوشیدہ رہ سکتا ہے، پھر تم سے فائر کرنے کی حماقت کیوں سرزد ہوئی؟ فراگ نے پوچھا۔ دیکھیے موسیو فراگ، میں ان معاملات میں تجربے کار ہوں۔ پیروں کی آہٹ پا کر ہیجان میں مبتلا ہو کر فائر کر دیا، پالی موگا نے کہا۔ نا تجربے کار تو نہیں ہو دوست، عمران اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا مسکرایا۔ نا تجربہ کار پتھر پھینک کر حالات کا اندازہ نہیں لگایا کرتے۔ یقین کیجیے جناب، پتھر میں نے اس لیے پھینکا تھا کہ اس سمت میں فائر ہو اور میں اندازہ لگا سکوں کہ جو کوئی بھی ہے مسلح یا غیر مسلح، پالی موگا نے کہا۔ تجربہ کاری کی بات ہے، فراگ بولا۔ صرف ذہانت کہیے، آج زندگی میں دوسری بار ریوالور استعمال کیا ہے، پالی موگا نے کہا۔ فی الحال اسے تسلیم کیے لیتے ہیں۔ عمران نے فراگ کی طرف دیکھ کر بائیں آنکھ دبائی اور اسی سے بولا، آپ تو دوسری طرح بھی ان کی صداقت کا امتحان لے سکتے ہیں۔ ساکاوا کے لیے آپ کے ذہن میں بہت سارے سوال ہیں، عمران نے کہا۔ ہاں ہاں میں دیکھتا ہوں، اس نے پالی موگا کو گھورتے ہوئے کہا۔ غیر ملکیوں کے داخلے پر پابندی کیوں لگائی گئی ہے؟ ساکاوا کی حرکت ہے، ہز میجسٹری نے داخلی امور میں دخل دینا چھوڑ دیا ہے، وہ بولا۔ چکر کیا ہے؟ عمران ہاتھ نچا کر بولا۔ میں نے جزیرے میں اسی طویل کہانی کی طرف اشارہ کیا تھا۔ ساکاوا کی برسر اقتدار آنے سے کچھ پہلے کی بات ہے کہ موکارو کے غیر آباد اور پہاڑی حصے پر دھند چھانی شروع ہوئی اور اس نے ایک بہت بڑے علاقے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ دھند اتنی گہری ہے کہ دوسری طرف نہیں دیکھا جا سکتا۔ ساکاوا برسر اقتدار آیا تو اس نے مختلف ممالک کے سائنسدان اکٹھے کیے کہ وہ اس دھند کے اسباب کا پتہ لگائیں اور اس خطرے کے امکان کا بھی جائزہ لیں کہ کہیں وہ پورے جزیرے پر تو مسلط نہیں ہو جائے گی، پالی موگا نے کہا۔ کیا یہ بھی درست ہے کہ کوئی اس دھند سے گزر نہیں سکتا؟ فراگ نے پوچھا۔ اس کے بارے میں نہ بتا سکوں گا، میں نے اس کے متعلق کچھ بھی نہیں سنا۔ اور پھر اس دھند سے گزرے گا کون؟ وہاں تو پہرا ہے، اسے ممنوع علاقہ قرار دے دیا گیا ہے، ہر وقت فوجی دستے گشت کرتے رہتے ہیں، کوئی ادھر جانے ہی نہیں پاتا، پالی موگا نے کہا۔ میں نے تم سے پوچھا تھا کہ غیر ملکیوں کے داخلے پر پابندی کیوں لگائی گئی ہے، فراگ بولا۔ وہی عرض کرنے والا تھا۔ ساکاوا نے ہز میجسٹری کو یہ باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ وہ دھند کوئی کارآمد چیز ہے، اس لیے اس کا راز باہر نہ جانا چاہیے، اپنے طور پر باہر کے سائنسدانوں کو بلوا کر ریسرچ کرا رہا ہے، شاید اس لیے وہ پرنس ہربنڈا کے لیے اتنا پرتشویش نظر آ رہا ہے، پالی موگا نے کہا۔ ہربنڈا سے کیا مطلب؟ عمران بولا۔ روایتی قانون کے مطابق پرنس ہربنڈا کی ہمراہیوں کو موکارو کے ساحل پر قدم رکھنے سے روکا نہیں جا سکے گا۔ کیا یہ حقیقت ہے؟ موسیو، کیا آپ نے کسی بھاری رقم کے عوض پرنس کو شاہ بنکاٹا کے حوالے کر دیا ہے؟ پالی موگا نے پوچھا۔ بکواس ہے، میں اس کے بارے میں کچھ نہیں جانتا، البتہ ساکاوا اسے کنگ چینگ کا جھگڑا ہو گیا ہے اور کنگ چینگ نے دھمکی دی ہے کہ وہ ساکاوا کو مار ڈالے گا، اس لیے اس کے نائب اول ڈیڈلی فراگ کا فرض ہے کہ وہ ساکاوا کو ٹھکانے لگا دے، فراگ نے کہا۔ اس نے ایک کام کے لیے اگر میری زندگی بھی درکار ہو تو حاضر کر دوں گا، موسیو فراگ۔ ساکاوا موکارو کو تباہی کی جانب لے کر جا رہے، پالی موگا نے کہا۔ میں دیکھوں گا کہ تم اس سلسلے میں کیا کر سکتے ہو، فراگ نے کہا اور پھر عمران سے بولا۔ فی الحال پالی کو اپنے کیبن میں رکھو، امبینی للی کے ساتھ رہے گی۔ بہت بہتر جناب، عمران بولا۔ وہ پالی موگا کو اپنے کیبن میں لایا اور اسے تسلیاں دیتا رہا۔ ویسے موسیو پالی، تمہارے ساکاوا نے اچھا نہیں کیا، کنگ چینگ اتنا طاقتور ہے کہ بحر الکاہل کے کسی بھی جزیرے کی حکومت کے پر خچے اڑا سکتا ہے، عمران نے کہا۔ اسی لیے مجھے یقین ہو گیا ہے کہ اب موکارو ساکاوا کے وجود سے ضرور پاک ہو جائے گا، پالی نے خوشی ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ لیکن موکارو کے ساحل پر قدم رکھے بغیر یہ کیوں کر ممکن ہوگا، عمران نے پوچھا۔ چٹانوں والے ساحل کے علاوہ اور سارے ساحلوں کی باقاعدہ حفاظت اور نگرانی کی جاتی ہے، پالی موگا نے بتایا۔ کیا وہ چٹانیں قطعی طور پر ناقابل عبور ہیں، عمران نے پوچھا۔ بظاہر یہی سمجھا جاتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ کہیں ایسا رخنہ موجود ہی ہو جس کے ذریعے وہاں تک رسائی ممکن ہو جائے، پالی موگا نے کہا۔ کسی نے دروازے پر دستک دی اور وہ خاموش ہو گئے۔ عمران نے دروازہ کھولا، سامنے جیمسن کھڑا تھا۔ مینڈک نے یاد فرمایا ہے، میں یہیں رک کر قیدی کی نگرانی کروں گا، جیمسن نے بڑے ادب سے کہا۔
اچھا، عمران اسے وہیں چھوڑ کر فراگ کے کیبن کی طرف چل پڑا۔ کیبن کا دروازہ کھلا تھا، سامنے ہی فراگ آرام دہ کرسی پر نیم دراز دکھائی دیا۔ اس نے کرسی کی طرف اشارہ کیا تھا۔ عمران اسے غور سے دیکھتا ہوا بیٹھ گیا۔ مکارو کے کسی باشندے پر کبھی اعتماد نہ کرنا، فراگ بھرائی ہوئی آواز میں بولا۔ تمہیں اس کا تجربہ بھی ہو چکا ہے۔ میں غافل نہیں ہوں رہتا یور آنر، عمران نے کہا۔ ہو سکتا ہے وہ سخاوت سے دشمنی ہی کر کے بھاگا ہو، لیکن میری گردن کاٹ کر سرخوری حاصل کرنے کا موقع بھی ہاتھ سے نہ جانے دے گا۔ اس پر قطعی ظاہر نہ ہونا چاہیے کہ ہر بندہ ہمارے ساتھ ہے، اسے مادری پریسٹ ہی بنا رہنے دو، فراگ نے کہا۔ بہت بہتر، عمران بولا۔ اور سنو، میرا خیال تو یہ ہے کہ پالی موگا کو بے ہوش کر کے اس پر بھی کسی پادری ہی کا میک اپ کر دیا جائے اور اسے مسلسل بے ہوش رکھا جائے، فراگ نے کہا۔ آپ واقعی جینیس ہیں، عمران بولا۔ اور اب ہم کھلے سمندر ہی میں بہتر مواقع کے منتظر رہیں گے، فراگ بولا۔ میں اس مسئلے پر آپ سے متفق نہیں ہوں، عمران بولا۔ کیوں؟ فراگ بولا۔ بہرحال آس پاس کوئی پناہ گاہ اشد ضروری ہے، یا پھر مجھے ایک چھوٹی کشتی دیجیے اور غوطہ خوری کا لباس، ماں گیس سلنڈر، میں خود ہی وہ شگاف تلاش کر لوں گا، عمران نے کہا۔ تم تلاش کر لو گے؟ فراگ کا لہجہ چڑھانے کا سا تھا۔ عمران نے سر کو اسباتی جنبش دی۔ غوطہ خوری آسان کام نہیں ہے، فراگ نے کہا۔ ابھی تک تو کوئی مشکل کام میری نظر سے نہیں گزرا یور آنر، عمران بولا۔ لانچ پر میرے علاوہ ایک بھی غوطہ خور نہیں ہے، فراگ بولا۔ تب تو یہ کام اور بھی آسان ہو جائے گا، آپ ٹارچ سنبھالیے گا اور میرے دونوں ہاتھ جدوجہد کے لیے آزاد ہوں گے، عمران بولا۔ فراگ اسے بے ارتبائی سے دیکھے جا رہا تھا۔ دفتن اٹھ کر انٹرکام کے قریب گیا اور بولا، للی ہاروے۔ حاضر باس، دوسری طرف سے چہکتی سی آواز سنائی دی۔ وہیں بیٹھے بیٹھے وہ گیت سنا دے جس میں ایک گیدڑ شیر کے سامنے لاف گزاف کرتا ہے، فراگ نے کہا۔ سنیے میرے مالک، دوسری طرف سے کہا گیا اور گیت شروع ہو گیا۔ عمران کے ہونٹوں پر شرارت آمیز مسکراہٹ تھی۔ گیت ختم ہوا تو فراگ نے کہا، للی امبینی کو بھیج دے، اس کا الو میرے قریب ہی موجود ہے، فراگ نے کہا۔ میرا موڈ خراب نہ کیجیے یور آنر، اس خوبصورت گیت کا تاثر کچھ دیر تو ذہن پر باقی رہنے دیجیے، عمران نے کہا۔ کیا وہ تمہیں اچھی نہیں لگتی؟ فراگ نے پوچھا۔ اس حد تک نہیں کہ میں اس کا الو کہلانا پسند کروں، عمران بولا۔ میں اسے واپس تو لے نہیں سکتا، فراگ نے کہا۔ دو چار اور بخش دیجیے، پھر سوچوں گا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، عمران بولا۔ وہ سو رہی ہے، کہیے تو جگا دوں، انٹرکام سے آواز آئی۔ عمران نے بے بسی سے فراگ کی طرف دیکھا۔ فراگ ہنس پڑا اور بولا، سونے دو۔ پھر عمران کی طرف مڑ کر کہا، تمہارے چہرے پر برسنے والی یتیمی بعض اوقات مجھے رحم کھانے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اس پر رحم کھانا ہی چاہیے یور آنر، جو باپ کی موجودگی میں ہی یتیم ہو جائے، عمران نے کہا۔ اگر تم اچھے غوطہ خور ثابت بھی ہوئے تو میں تمہیں اپنا بیٹا بنا لوں گا، فراگ بولا۔ ابھی اور اسی وقت گیس سلنڈر اور ماسک کے بغیر مظاہرہ کروں گا، عمران بولا۔ تھوڑی دیر بعد وہ عرصے پر نکل آئے۔ عمران کے جسم پر غوطہ خوری کا لباس موجود تھا، لیکن اس نے سچ مچ گیس اور سلنڈر نہیں باندھے تھے، آنکھوں پر صرف اینک تھی۔ میں پھر کہتا ہوں کہ بے وقوفی نہ کرو، گیس سلنڈر اور ماسک لے لو، فراگ نے کہا۔ ان کی موجودگی میں تو بچے بھی غوطہ خوری کے کمالات دکھا سکتے ہیں، اور پھر میری دوڑ تو آپ کی لانچ کے ساتھ ہوگی، عمران بولا۔ تم پاگل ہو گئے ہو، فراگ اسے پرتشویش نظروں سے دیکھتا ہوا بولا۔ اس ہنگامے میں امبینی بھی بیدار ہو کر عرصے پر نکل آئی تھی۔ اس نے عمران کو حیرت سے دیکھا اور تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے ان کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ یہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ امبینی بولی۔ تیراکی کا مقابلہ، لانچ سے آگے نکل جانے کا دعویٰ کر رہے، فراگ گرایا۔ پھر قبل اس کے کہ امبینی کچھ کہتی، عمران نے لانچ کی مخالف سمت میں چھلانگ لگا دی۔ نہیں، امبینی حلق کے بل چیخی تھی۔ عمران کا کہیں پتہ نہ تھا۔ ایک بار پھر سطح پر ابھرتا ہوا دکھائی نہ دیا۔ 5 منٹ گزر گئے۔ امبینی کسی بت کی طرح بے حس و حرکت کھڑی تھی۔ فراگ بھی خاموش تھا۔ دوسرے لوگ سرگوشیاں کر رہے تھے۔ دفتن ظفر الملک نے کہکا لگایا۔ وہ سب چونک کر اس کی طرف مڑے۔ وہ دیکھو، اس نے ایک جانب اشارہ کیا۔ وہ سب تو لانچ کے پیچھے ہی تلاش کر رہے تھے، لیکن عمران، وہ لانچ سے کئی گز آگے جا رہا تھا۔ واہ واہ، شاباش، فراگ بچوں کی طرح تالیاں بجاتا ہوا چیخا۔ سچ مچ تو میرا بیٹا ہے، تم سب دیکھو، میں نے اسے اپنا بیٹا بنایا ہے۔ آج سے تم سب اس کا احترام کرو گے۔ اب بس کرو، نور نظر، واپس آ جاؤ۔ اے کیپٹن، رسا پھینکو، فراگ بولا۔ لیکن عمران نے پھر غوطہ لگایا اور نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ ضدی بھی ہے کمبخت، فراگ رانے پیٹتا ہوا بولا۔ اوہ، کیا اب کے ڈوب گیا؟ امبینی نے مضطربانہ انداز میں کہا۔ 3-4 منٹ بعد وہ پھر ابھرا۔ ابھی وہ لانچ سے آگے ہی جا رہا تھا۔ فراگ پھر چیخنے لگا، ساتھ ہی رسا بھی پھینکا گیا۔ عمران پلٹ پڑا۔ لانچ کی رفتار کم ہو گئی تھی، پھر انجن بھی بند کر دیا گیا۔ وہ رسا پکڑ چکا تھا۔ لانچ پر پہنچ کے اس نے کیپٹن کی طرف ہاتھ ہلاتے ہوئے کہا، کہو دوست، کیسی رہی یہ دوڑ؟ میں تو سوچا تھا کہ تم رفتار تیز کر دو گے، عمران نے کہا۔
یہی بہت بڑی بات ہے موسی عمران، کیپٹن نے آگے بڑھ کر گرم جوشی سے مسافہ کرتے ہوئے کہا۔ پھر عمران فروغ کی طرف مڑ کر کسی قدر جھکا اور سیدھا کھڑا ہو گیا۔ فروغ خاموش تھا، بے حس و حرکت کھڑا عمران کو دیکھے جا رہا تھا، آنکھوں میں کسی قسم کا بھی کوئی تاثر نہ تھا۔ یک بیک وہ اپنے کیبن کی طرف مڑ گیا، پھر انہوں نے کیبن کا دروازہ بند ہونے کی آواز سنی۔ عمران اور امبینی نے حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ وہ آگے بڑھ آئی اور آہستہ سے بولی، آخر تم پر یہ دیوانگی کے دورے کیوں پڑتے ہیں؟ کیا اس سے شرط ہوئی تھی؟ نہیں تو میں اسے غوطہ خوری کے کمالات دکھا رہا تھا، عمران بولا۔ وہ خود بھی بہت اچھا غوطہ خور ہے، امبینی نے کہا۔ مینڈکی ٹھہرا، عمران بولا۔ وہ تمہاری موت کا خواہاں ہے، کسی نہ کسی طرح مار ڈالنا چاہتا ہے، امبینی بولی۔ دیکھا جائے گا، عمران بھی بولا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔